الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے اور اس شعبان کے مہینے کے اندر برکتیں ہی برکتیں عطا فرما اور ہمیں ان کی برکتوں کے ذریعے سے رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جیسے ہی چاند نظر آتا اس کے بعد اس دعا کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے۔ تو اس دعا سے بھی اندازہ یہی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت ہوگا، کتنا باسعادت ہوگا، کہ جس کی تیاری کے اندر، جس کی آمد کے انتظار کے اندر اللہ کے رسول 2 ماہ پہلے ہی سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے۔ اور ایک یہ بھی آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی شعبان کا مہینہ ہوتا تو اس میں اتنی کثرت سے روزہ فرمایا کرتے، روزہ رکھا کرتے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کا نفلی روزے جس قدر اور جتنے انداز میں اور جتنی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں رکھا کرتے، 12 مہینے میں سے کسی اور مہینے میں اس طرح نظر نہیں آتا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جیسے عام نسوانی عذر ہوتا ہے عورتوں کو، جیسے عام نسوانی عذر جس کو ماہواری کہا جاتا ہے، مینسس کے ایام کہا جاتا ہے، تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے جب یہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ عذر پیش ہوتا، یہ عذر لاحق ہوتا، تو پھر ان دنوں کے اندر میرے روزے کچھ رہ جایا کرتے تھے رمضان کے، تو فرمایا ان رمضان کے روزوں کی قضا میں اسی مہینے میں کیا کرتی تھی، پھر آئندہ سال جو شعبان کا مہینہ آتا۔ وجہ یہ بتلاتی ہے کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لگی رہتی پورا سال، مجھے کوئی موقع عنایت نہیں ملتا اس طرح کہ میں کوئی روزے کی قضا کر سکوں، لیکن شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تو مجھے بھی موقع مل جایا کرتا، میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی قضا روزہ رکھ لیا کرتا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ دلیل اور یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول اتنی کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے استقبال رمضان، یعنی رمضان کا انتظار اور رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے، تو مجھے اور آپ کو کس انداز میں اس کی تیاری کرنی چاہیے؟ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ استقبال رمضان کا مطلب کیا ہے؟ آیا اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے کرنا کیا چاہیے؟ تو شعبان کے اندر آدمی جس قدر رمضان میں کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کپڑے خریدنے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، جوتے لینے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی ضروریات ہیں،
جو بھی کسی کو کوئی شاپنگ کرنی ہے تو شعبان اور رجب کے اندر ہی کر لے، رمضان کو عبادت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارا المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کا سب سے اعلیٰ ترین عشرہ ہے آخری، اس میں ہم شاپنگ کے لیے بازاروں کے مزین بنے کر ان کو مزین کرتے ہیں، ان کی زینت بنتے ہیں ہم بازاروں کی، حالانکہ سب سے اعلیٰ ترین راتیں 21، 23، 25، 27، 29 ان تمام تر طاق راتوں کو اللہ معاف فرمائے ہم بازاروں کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب بازار کے اندر ہم جائیں گے، نگاہوں سے بد نظری ہوگی، خیالات وساوس ہمارے کیا عجیب سے ہو جائیں گے۔ جب نہ محرم پر نظر پڑے گی تو انسان کا کیا اپنے ہوش و حواس میں رہے گا؟ نہیں۔ تو فرمایا کہ استقبال رمضان یہ ہے جو ضروریات ہیں ہماری رمضان کی، ان کو اس شعبان اور رجب کے اندر ہی مکمل کرنے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب استقبال رمضان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا جو آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں اور اے کلمہ پڑھنے والوں، یہاں پر اللہ کریم نے عجیب ہی نقطے کو یہاں پہ علماء نے لکھی لیا ہے، اس نقطے کو یا ایھا الذین سے اللہ کریم نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا بلکہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ کہا اس جملے میں، اس لفظ میں اتنی چاشنی ہے، اتنی مٹھاس ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مسلمانوں کے حوالے سے، اے میرے پیاروں، اے میرے لاڈلو، اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھنے والے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے والوں، اے وہ لوگوں جو میرے محمد عربی کی اس امت میں داخل ہونے والے ہو، وہ بہترین چاشنی والا لفظ ہے یہ۔ ان کو خطاب فرما رہے اللہ رب العالمین کہ کتب علیکم الصیام، تم پر یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ یاد رکھنا کہ رمضان کے روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض تھے۔ ربہ وجہ کس لیے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارا دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ ایک جگہ تو اللہ رب العالمین ایک حدیث کے اندر، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم یہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرمایا کہ عبادات میں سے اگر دیکھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، عبادات میں سے ایک واحد عبادت یہ ہے جس کے اندر دکھلاوا نہیں ہو سکتا، بقیہ تمام عبادات ایسی جس میں دکھلاوا ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے روزہ رکھا، اب روزے کی دوپہر کا وقت ہے، روزے کے اندر بہترین اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے اور گرمی کی تپش ہے، اور اندر بیٹھا ہوا کمرے کے اندر، کمرے کے ایک اور کمرہ ہے، کوئی بھی نہیں، اکیلا ہے، دروازے بند ہیں، اسی طریقے سے فریج وغیرہ بھی آن ہے، سب ٹھنڈا پانی سب رکھا، سب میسر ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا، پانی نہیں پی رہا۔ اس لیے کیوں نہیں پی رہا؟ اسی کو تو کہتے ہیں تقویٰ آ گیا نا، پرہیزگاری آ گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب تو مجھے یہاں دیکھ رہا ہے، اس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے تو وہی اس کا بدلہ دے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا جو یہ مہینہ ہے بہت بابرکت مہینہ ہے، ایسا فضیلت والا مہینہ ہے، آپ اندازہ لگائیں اس مہینے کا انتخاب اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے نزول کے لیے رکھا ہے۔ 12 مہینے، جسے علماء فرماتے ہیں کہ سید الایام الجمعہ، جیسے کہ دنوں کے اندر دیکھا جائے، دنوں کا جو سردار ہے نا وہ جمعے کا دن ہے، دنوں کا جو بادشاہ، دنوں کا جو سردار، وہ کون سا دن ہے بھائی؟ جمعے کا دن۔ اسی طرح فرماتے ہیں علماء سید الشہور الرمضان، کہ جو مہینوں کا سردار ہے، بادشاہ ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا۔ کیوں؟ اس میں ایک فضیلت علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے فضیلت والا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے
قرآن، اپنے کلام، اپنے مقدس کلام کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، اس مہینے میں نزول فرمایا قرآن کا، اور اس میں 5 طاق راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو بہت بہترین راتیں، سب سے اعلیٰ ترین راتیں، اس میں 5 میں سے ایک تو اتنی اعلیٰ قسم کی ہے جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بہت بہترین رات ہے، بہت اعلیٰ قسم کی رات ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ بڑے فضیلت والا ہے، تو اس کا استقبال کیا ہے؟ اس کی آنے سے پہلے ہم تیاری کریں۔ ایک تیاری تو ہمارے ضروریات کے اعتبار سے ہے کہ اپنے سارے کام کاج ہم 11 مہینے دنیا کی ضروریات میں لگاتے ہیں، دنیا کے کام کاج میں لگاتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے لگاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے لگاتے ہیں۔ 1 مہینہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے خالی کر لیں اس کو۔ 11 مہینے ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے اکابرین بہت بہترین جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ زندگی گزارو گے رمضان المبارک کے مہینے کی طرح، تو خدا کی قسم آپ کو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ اگر اس جملے پر آپ غور کر لیں تو بہت مزہ آئے گا، اور سمجھ میں اگر آ گیا نا، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی جیسے رمضان میں نماز کے بھی پابند ہیں، قرآن کی تلاوت کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، اسی طریقے سے کسی کو گالی زبان سے نہیں نکالتے، اسی طریقے سے کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، کسی کو برا بھلا نہیں کرتے، اسی طریقے سے احترام کرتے ہیں رمضان کا، بہت ساری چیزوں میں رعایت کی جاتی ہے۔ اگر اس طرح ہماری پوری زندگی گزر جائے تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، ایک روزے دار کو عجیب سی فرحت اور خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 29 سے 30 روزے مجھے رکھوانے کے بعد اللہ کریم نے عجیب ایک خوشی مجھے نظر آئی ہے، وہ چاند کی صورت میں کل عید ہے۔ کیا اس کو مزہ آتا ہے پھر؟ بعینہ ہی اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں اگر ہماری زندگی رمضان المبارک کے مہینے کی طرح گزرے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں جو موت آئے گی نا وہ اسی طرح عید کے چاند کی طرح ہوگی۔ ہم اس طرح اس کی تیاری میں لگیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، واحتسابا اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ ما تقدم من ذنبه، جو اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے سارے کے سارے اللہ نے معاف کر دیے۔ آدمی اگر رمضان کے روزے رکھتا چلا جائے تو آدمی کے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک رمضان کا معنی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ رمضان لغت میں کہتے ہیں کہ اونٹ، جیسے عرب کے اندر کہا جاتا تھا، یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ رمضان اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ ایک تپتی ہوئی ریت کے اوپر چلتا ہے ریگستان کے علاقے کے اندر، پھر کیا ہوتا ہے اس کے پاؤں جل جاتے ہیں، ایک تپش ہوتی ہے گرمی کی، اس کو رمضان۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جب بندہ روزے رکھتا ہے تو اس کے جو گناہوں کی وہ ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی تپش ہوتی ہے گرم، بہت خطرناک طریقے سے۔ رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے اس گرمی کو گرمی ہی توڑا کرتی ہے۔ اگر ہم روزے رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بالکل جلا کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے بالکل گناہوں کو۔ تو اس لیے ہم نے رمضان کے اندر روزے رکھنے ہیں، اور روزے اس قدر رکھنے ہیں کہ کوئی بھی روزہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ایک ہی تو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اگر ہم نے کمائی کر لی تو انشاءاللہ العزیز پورے کے پورے جتنے 11 مہینے ہوں گے اس کے اوپر ہی ہماری کمائی اور یہ محنت نظر انداز ہوگی، اس کے اندر فٹ ہوگی۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ 11 مہینے کے اوپر جو ہماری جو زندگی صحیح نہیں ہو رہی نا، لگتا ہے ہم نے رمضان میں کوئی نہ کوئی کوتاہی اور کمی کی ہے۔ ہمارے نوجوانوں اور اسی طریقے سے آج نوجوان تو دور کی بات ہے، ہمارے بوڑھے وہ بھی کیا کرتے ہیں رمضان کے اندر داڑھی رکھ لیتے ہیں، جیسے آخری عشرہ ہوتا ہے پھر اور تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے،
تو جیسے اعتکاف سے نکلتے ہیں گھر بعد میں جاتے، پہلے نائی کی دکان پہ جاتے ہیں، فوراً اللہ معاف فرمائے سنت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پتہ اس کا یہ چلا کہ اس نے رمضان کے اندر بڑی کوتاہیاں کی ہیں، بڑی کمیاں کی ہیں. جس انداز میں رمضان کو گزارنا چاہیے تھا اس نے اس طرح گزارا نہیں ہے، تبھی تو اس کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوا. تو اس لیے میرے عزیزو ہم نے دیکھنا کیا ہوگا اس رمضان کے اندر، جیسے ہی رمضان داخل ہو فوراً ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ. دوسری بات اس کے اندر ایک احترام کی آ گئی، وہ بھی آپ کے سامنے کرتا چلوں. آج کل ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، رمضان کے روزے رکھتے ہیں لوگ، لیکن بعض لوگ نہیں رکھتے. وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی نسوار لگا رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی عام کھانا کھا رہا ہے. کسی کو احترام ہی نہیں ہے، بالکل احترام نہیں ہے. حالانکہ واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی لکھ ہے، ایک کتاب حسن الغابہ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ایک مجوسی کے حوالے سے. ایک مجوسی تھا، یعنی کافر تھا، غیر مسلم تھا. جب رمضان کا مہینہ آتا وہ اپنے گھر کے اندر جتنے بچے تھے ان تمام بچوں کو بلاتے، اکٹھا کرنے کے بعد کہتا کہ بھئی ایسے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے مسلمانوں کا بڑا ہی مکرم مہینہ ہے، بڑا ہی مقرب مہینہ ہے، بڑا ہی باعزت اور بہترین مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. یہ اس میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کھانا پینا نہیں کرتے بالکل بھی. اس لیے آپ نے بھی اگر کوئی آپ کو کھانے کی طلب ہو، پینے کی طلب ہو، کچھ بھی ضرورت ہو، گھر کے اندر آ کے کھا لینا، بازار میں نہیں، باہر نہیں. احترام کرنا ہے اس کے اس مہینے. سمجھا دیا. ایک دفعہ دیکھا ان کا ایک بیٹا بازار میں کچھ کھا رہا تھا، اچانک سے وہ وہاں پہنچ گئے ان کے والد، دیکھا وہاں پکڑ کر اس کو 2 تھپڑ مارے، 2 چماڑ لگائے اس کو اور اس کو ڈانٹا خوب طریقے سے. آپ کو سمجھایا نہیں تھا، کوئی شرم نہیں ہے، احترام نہیں ہے رمضان کا. ان کو گھر لے کر آئے. کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے جس نے اپنے بیٹے کو مارا تھا، مجوسی نے. تو پڑوسی خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو جنت کے اندر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے مزے سے. اس سے پوچھے تم تو مجوسی تھے، تم تو کافر تھے، جنت تو اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جنت اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے. کیا اسی طریقے سے یہ واقعہ ہوا، اپنے بچے کو میں نے ڈانٹا اور مارا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا میری اتنی پسند آئی، اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ نصیب فرمایا اور میں اس طرح انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی. آپ اندازہ لگاؤ، ایک احترام مجوسی کرے اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے، اگر مسلمان کرے اس کو نہیں ملے گا مقام. تو اس لیے میرے عزیزو اس سے بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا کتنا ادب کرنا ہے، کتنا احترام کرنا ہے، کیسا فضیلت والا مہینہ ہے. ایک مجوسی کی اللہ کریم اس طرح بخشش فرما دیتے ہیں تو مسلمان کو تو بڑے اعلیٰ مقامات پر نواز دیں گے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز آپ کے سامنے، روزے دار جو ہوتے ہیں، روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 خوشی ہوا کرتی ہیں. للصائم فرحتان، یہ جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے روزے دار، اس کے لیے 2 خوشی ہے، 2 مسرت ہے. ایک کب، حین یفطر، جب وہ افطاری کرتا ہے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے آدمی کو. صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے، دوپہر، اسی طرح عصر، پھر مغرب کے وقت پہنچتا ہے، اس کو ایک انتظار ہوتا ہے کہ افطاری کا وقت ہوگا اور میں افطار کروں گا اللہ کے حکم سے، بڑی خوشی ہوتی. دوسری خوشی فرمایا وحین یلقا ربا، اللہ اکبر، دوسری خوشی اس کو وہ ہوگی جب اللہ رب العالمین سے وہ ملاقات کرے گا. روزے دار کو 2 خوشیاں اللہ کے رسول نے فرمایا، 2 خوشی اس کو ایسی ملیں گی جو کسی دوسرے بندے کو نہیں مل سکتی، روزے دار ہی کو ملیں گی. ایک تو اس کو افطاری کے وقت میں ملتی ہے رمضان کے اندر یا عام روزوں کے اندر. دوسرا فرمایا کہ جب یہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا اللہ روزے دار کو خوش کر دیں گے. فرمایا کہ فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. فرمایا کہ ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے ریان، ریان، اس میں روزے دار ہی داخل ہوگا. فرمایا کہ ریان کا مطلب کیا ہے؟ لغت میں ریان کا مطلب آتا ہے سیراب کرنے والا. وہ جو دروازہ سیراب کرنے والا کا اس کے پیاس اور اسی طریقے سے بھوک کو سب کو مٹا کے رکھ دے گا اور اس کا استقبال کرے گا، آجا تو روزہ رکھنے والا ہے، آجا تو یہاں سے داخل ہو جائے. بہت عجیب عالم ہوتا ہے رمضان کے حوالے سے. اس لیے رمضان کی تیاری ہم نے ابھی سے کرنی ہے.
آپ کو بس اس نشست سے ایک تو سبق ہم نے حاصل کرنے، ایک تو یہ ہے کہ اپنی جو ضروریات ہیں نا جو رمضان میں ہم کرتے ہیں عموماً، اس کو ابھی سے شروع کر دیں، ختم کر دیں، رمضان سے پہلے 4-5-6 دن پہلے سے مکمل کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہم نے نہیں چھوڑنے، یہ نیت کرنی ہے۔ رمضان ایک دفعہ آتا ہے، اب پتہ نہیں آئندہ آئے بھی یا نہ آئے، ہو سکتا ہے رمضان تک ہم پہنچ بھی سکے نہ پہنچ سکے، لیکن اگر ہم نے نیت کر لی اللہ کریم اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے فرمائے کہ اس رمضان کے اندر دوسری جو اہم عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان، کہ جس بندے نے رمضان قیام کے اندر گزارا، ایمان کی نیت سے، واحتسابا اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو پرانے جتنے بھی گناہ تھے سارے میں معاف کر دوں گا۔ قیام سے کیا مراد ہے بھائی؟ نماز تراویح۔ نماز تراویح بھی ہم نے 20 رکعت ادا کرنی ہے۔ جہاں جہاں آپ کے لیے آسانی ہے، آپ کے لیے آسانی مسجد میں ہے، اپنے علاقے کے یا یہاں پر یا کہیں بھی، کس جگہ کی بھی رہنے والے رہائشیاں، وہاں پر آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے۔ آپ اگر نماز تراویح پڑھیں گے تو اللہ کے رسول کے ان 2 فرمان پر عمل ہو جائے گا۔ ایک روزے والے کے اوپر، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے پرانے گناہ سارے معاف۔ جو بندہ تراویح پڑھے ایمان کے ساتھ اور اسی طریقے سے ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف۔ تو کتنا آسان ہے دن کا روزہ رکھ لینا، رات کو قیام کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا 20 رکعت تراویح کے اندر اور پورا قرآن سننا۔ اسی طریقے سے پورے 29 روزے تک ہم نے تراویح پڑھنی۔ یہ بھی ایک سوال ہے اور عجیب سے ایک اشکال ہے، اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ یار سمجھتے ہیں کہ 10 روزہ ہم نے تراویح پڑھ لی ہے، یہ 15 روزہ تراویح پڑھ لی ہے، یا 21 روزہ کچھ بھی ہے، جہاں بھی جس طرح کے ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے تراویح ختم کر لی اس کے بعد تراویح معاف۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک قرآن مکمل سننا یا سنانا یہ الگ سنت ہے، اور پوری کی پوری تراویح 29 روزے تک، 29ویں تراویح تک پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ لہٰذا سنت موقدہ ہے، جو بندے اس کو بغیر کسی عذر کے چھوڑتے ہیں وہ گنہگار بھی ہوتے ہیں، یاد رکھ لینا۔ اس لیے ہم نے تراویح کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے کیا نام ہے رمضان کے روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ جب ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز ہمیں ان کی برکات میں نصیب ہوں گی، اور برکات صرف اس مہینے میں نصیب نہیں ہوں گی، اللہ نے چاہا تو پورے کے پورے ہمارے جو 12 مہینے ہوں گے اس کی برکات سے بالکل مزین اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں کی گئی اس پر سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔